إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير حدي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آيات ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قال الله عز وجل في القرآن الحكيم بعد نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال له صاحبه وهو يحاور وكفرت بالذي خلقك من تراب ثم نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري حل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله، اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمين يا رب العالمین۔ ہر طرح کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی بڑائی اس رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا رب ہے۔ سامعین کرام، ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ اللہ کس طریقے سے سورہ کہف میں دو شخص کے بارے میں بیان کرتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اللہ سے کس طریقے سے کفر کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اے دوست، کیا تو دیکھ رہا ہے جو میرے پاس یہ باغ ہے، یہ نہریں ہیں، یہ صرف میرا ہے اور میں کبھی یہ سوچتا نہیں کہ وہ ختم ہو جائے گا، اور اگر یہ ختم بھی ہو جائے تو میں یہ سوچتا ہوں کہ جو میرا رب ہے وہ اس سے بھی بہتر دے گا۔ تو اس کے بعد اور یہ بات گھمنڈ کے ساتھ کہہ رہا تھا، اور جو غریب شخص تھا وہ کیا کہہ رہا تھا، لیکن میں تو عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہ میرا رب ہے، کسی کو شریک نہیں کروں گا۔ مطلب وہ اس امیر انسان سے کہتا ہے تمہارے پاس کچھ بھی ہو جائے لیکن میں جو میرا رب ہے، جو رب مجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک چھوٹے سے گوشت کے لوڑے سے پیدا کیا، اس کے ساتھ میں کبھی شرک نہیں کروں گا۔ پھر اسے وہ ایڈوائز کرتا ہے، تو نے اپنے باغ میں جاتے وقت کیوں نہ کہا کہ اللہ کا چاہا ہونے والا ہے، کوئی طاقت نہیں مگر اللہ کی مدد سے، اگر تو مجھے مال اور اولاد میں سے کم دیکھ رہا ہے۔ یعنی اس انسان سے، اس غریب شخص سے، وہ امیر شخص سے وہ غریب دوست کہہ رہا ہے کہ تو اپنے باغ، جو تمہارا گارڈن ہے، جب تم اس کے پاس جا رہے تھے تو تم یہ کیوں نہ کہے کہ جو بھی کچھ ہے میرے پاس یہ صرف اللہ کا دیا ہوا ہے، اور جو بھی ہوگا اس اللہ کے کہنے سے ہی ہوگا، میرے پاس کوئی طاقت نہیں۔ اور پھر کیا کہتا ہے، بہت ممکن ہے کہ میرا رب مجھے تیرے اس باغ سے بھی بہت بہتر دے اور اس پر آسمان یا عذاب بھیج دے جو چٹیل میدان بن جائے۔ پھر وہ غریب شخص کیا کہتا ہے کہ تمہارے پاس جو یہ باغ ہے، میرا رب وہ ہے کہ اس سے بہتر مجھے دے
اور یہ تمہارا جو باغ ہے، یہ تمہارا جو گھر ہے، یہ تمہارا جو بنگلہ ہے، یہ گاڑی ہے، یہ ایک بار میں ختم ہو جائے. تو یہ شخص کہہ رہا ہے، کون؟ جس کے پاس کچھ نہیں ہے. تو اگر آپ کے سامنے، اگر آپ کے پاس بہت سارا مال ہے، دولت ہے، اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کسی غریب کو، اگر وہ غریب آپ کے سامنے یہ بات کہہ رہا ہے کہ میں اگزامپل کے طور پر، آپ کے گھر میں کوئی غریب آتا ہے اور آپ اسے کھانے نہیں دیتے ہیں، یا آپ اسے جو پیسہ مانگ رہا ہے یا کچھ بھی مانگ رہا ہے آپ اسے نہیں دیتے ہیں، اور آپ اسے انسلٹ کر کے باہر نکال دیتے ہیں اور بولتے ہیں کہ غریب لوگ جاؤ. آئی نو کہ آپ نہیں کرتے ایسے، لیکن کچھ لوگ ہیں جو کرتے ہیں ایسے. تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَلَا يُحِبُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کہ وہ لوگ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتے. کھانا کھلانے کی دور کی بات، وہ اگر کوئی مسکین کو، کوئی غریب کو کھانا دیتا ہے تو اس سے وہ روکتے ہیں. اب خاص طور پر تو یہ ہم کہہ رہے تھے، اگر ایگزامپل کے طور پر کہ آپ کے گھر میں کوئی غریب آتا ہے اور آپ اسے کھانا نہیں دیتے ہیں اور آپ اسے انسلٹ کر کے باہر نکال دیتے ہیں، اور وہ غریب شخص سیم بات کہتا ہے، وہ میرا رب جو تمہارے پاس یہ گھر ہے، تمہارے پاس یہ سب کچھ ہے، وہ میرا رب تم سے بھی بہتر مجھے ایک دن دے گا اور تمہارے پاس جو یہ سارے گھر ہے، بنگلے، یہ سب کچھ ختم کر دے گا. تو آپ ایسا لگے گا کہ کیا یہ اس کے بعد سے کیا ہی ہوتا ہے. لیکن یہ بات صحیح ہے کہ اگر آپ اس غریب کو انسلٹ کر کے گھر سے نکالتے ہیں، میرا کہنا ہے کہ آپ کے پاس کچھ ہے نہیں تو آپ اسے کچھ مت دیجیے، اگر نہیں ہے تو اگر، لیکن آپ اسے کم سے کم اچھے بات، اچھے لفظ، اچھے قول سے تو بات کر سکتے ہیں. آپ اسے اچھے سے بات کر. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ ایک مومن کے پاس سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ سب سے کم، مطلب ادنا، کہ وہ جب وہ اسمائل کرتا ہے، جب وہ مسکراتا ہے، وہ بھی اس کے لیے نیکی ہے. سبحان اللہ. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں اسلام میں صرف یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن آپ دے دو. نہیں، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو کم سے کم آپ کسی کو اچھے انداز سے بات کر سکتے ہیں. اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ تم بہت بہترین انداز سے سب سے بات کرو. اور پھر کیا کہتا ہے؟ یا اس کا پانی نیچے اتر جائے اور تیرے بس میں کچھ بھی نہ رہے، یعنی تمہارے پاس جو یہ نہریں ہیں، یہ باغ ہے، یہ سب کچھ ختم ہو جائے اور تم صرف دیکھتے رہ جاؤ. پھر کیا اس جو غریب، یہی کہنا تھا کہ اس امیر انسان کے پاس جو باغ تھا وہ ختم ہو جاتا ہے اور وہ الٹا میدان بن جاتا ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ کاش وہ اپنے ہاتھ ملنے لگتا اور کہنے لگتا ہے کاش کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا. اس کا مطلب یہ کہ ہم سب سے پہلی بات، ہم شرک صرف یہ نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر رہے ہیں، شرک یہ بھی ہے کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ جو بھی میرے پاس گھر، بنگلہ، گاڑی کچھ بھی ہے یہ صرف میری محنت کا ہے. نہیں، یہ بھی شرک آ جائے گا. اور خاص طور پر آج آپ کے سامنے کیوں یہ بیان کر رہے ہیں، ایک بہت بڑا جو پرابلم ہے ہمارے یہ معاشرے میں نیا، الحاد کا، یعنی ایتھیزم. شاید آپ کو پتا ہوگا کچھ دن پہلے جو ڈیبیٹ ہوا تھا، اس سے پہلے ہم لوگوں کو پتا نہیں تھا کہ وہ کنٹینجنسی کیا ہوتا. اور بہت سارے جو لوگ ایتھیسٹ ہیں، جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نہیں ہے، یہ زمین و آسمان جو ہے خود بخود بن گیا ہے، تو وہ لوگ ایسے مانتے ہیں کہ نہ ہی اللہ ہے، نہ ہی خدا ہے، نہ ہی ایشور ہے، کچھ نہیں ہے. مطلب یہ جو یونیورس ہے، یہ جو زمین و آسمان ہے، ہم خود بخود بن گئے ہیں. اور آپ کے سامنے یہ کیوں بیان کر رہے ہو؟ کیونکہ ہمارے معاشرے میں جو خاص کر کے میرے ایج کے لوگ ہیں، وہ لوگ اسکول میں، یونیورسٹیز میں، کالجز میں، وہ لوگ کو یہ پڑھایا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے فری مائنڈ بنو، آپ جو ہے اپنے سے سوچو، آپ جو ہے اپنے ڈیزائر کا کرو، آپ جو ہے دھرم میں مت پڑھو، آپ دھرم مت سیکھو، آپ اللہ کو مت مانو. اللہ کو کیوں مانو؟ کیا پروف ہے؟ کیا تم اللہ کو دیکھے ہو کہ جو تم مان رہے ہو؟ اور اور بہت سارے نوجوان ہیں جو میرے سے پوچھتے ہیں کہ اچھا اللہ ہے تو ایسا کیوں ہے؟ اللہ ہے تو وہاں کیوں ایسا ظلم ہو رہا ہے؟ اللہ ہے تو وہاں پر ظلم کیوں نہیں روک رہا ہے؟ تو یہ جو ایتھزم ہے، یہ جو الحاد ہے، ہمارے نیو جنریشن کو ختم کر رہا ہے. بہت لوگوں کو شاید یہ پتا نہیں ہوگا، لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے بچے جس کالج، جس یونیورسٹیز، جس اسکول میں جا رہے، سو کالڈ ماڈرن ایجوکیشن لے رہے ہیں، اس کے ذہن میں یہ ڈالا جا رہا ہے کہ ارے دھرم کو سیکھ کر کیا ہوگا. اور خاص طور پر ان کے ذہن میں یہ ڈالا جا رہا ہے، دھارمک لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو لوگ کو سائنس نہیں آتا ہے، جو لوگوں کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہے، جو لوگ کمتر ہیں، جو لوگ سوچتے نہیں ہیں، وہ لوگ دھارمک ہوتے ہیں.
یہ ذہن میں ڈالا جا رہا ہے. تو یہ بات اگر ہمارے بچوں کو ابھی نہ بتایا جائے کہ اللہ جو رب ہے وہ کیوں ہے, کیونکہ یہاں پر کیا بات کیا جا رہا تھا, یہاں پر غیب کی بات کی جا رہی ہے. یعنی ہم مسلمان کیا مانتے ہیں, الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. یعنی اللہ سے کہ ہم لوگ یعنی مومن وہ ہیں, ایمان والے وہ ہیں کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر عظیم. جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں ان لوگوں کے لیے اجر عظیم ہے. جسٹ تھنک, اب یہاں پر سوچے, ہم مسلمان کا بیسس ہی ہے کہ غیب پر جو ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں. اچھا ہم ان لوگ سے پھر اب دیکھیں یہ وہ لوگ کہتے ہیں, اگر الہاد جو ایتھزم ہے اس کا کانسیپٹ کیا ہے کہ وہ صرف فلسفی پڑھتے ہیں, اور فلسفی کے بہت سارے ٹرم ہے, کنٹینجنسی ہے اور بہت سارے چیزیں بلا بلا ہے. لیکن عام لوگ جس کو سائنس کے بارے بھی زیادہ نہیں آتا ہے, جس کو فلسفی کے بارے بھی زیادہ نہیں آتا ہے, جس کو پولیٹیکل سائنس میں نہیں آتا ہے, جس کو لا بھی نہیں آتا ہے, لیکن وہ لوگ بول رہے ہیں کہ ہم کو قرآن پر شک ہو رہا ہے, ہم کو اللہ پر شک ہو رہا ہے. ہم کہتے ہیں او بھائی پہلے تم جو ایتھزم جو تم اللہ پر شک کر رہے ہو, کیوں؟ کیونکہ کچھ لوگ نے تمہیں ایتھزم کا گھٹی پلا دیا ہے کہ تم سوال کرتے رہو اور قرآن پڑھو مت. تو ہم نے ایک بات سب سے کہتے ہیں, یہ بات لاسٹ ٹائم نہیں, اس لیے ایک بات, اگر آپ کو کسی چیز پر شک ہو تو سب سے پہلی بات آپ اس کو پڑھنا پڑے گا. اگر آپ اس کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہے تو آپ یہ بالکل نہیں کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اس میں تو ہم کو شک ہے. ایک مثال کے طور پر کسی فلم کا سین ہے, لیکن اس سین کے بارے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سین جو ہے وہ صحیح نہیں ہے, اس میں ہم کو شک ہے. تو آپ سے یہ پہلے سوال کیا جائے گا کہ آپ نے اس پورے فلم کو دیکھا ہے؟ تو آپ بولیں گے نہیں. ہم بولے یس, آپ کو پہلے وہ فلم دیکھنا پڑے گا, تب آپ بتا پائیے گا کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے. سیم ٹو سیم, اگر آپ کو قرآن کے بارے پتا نہیں ہے, اگر آپ کو اسلام کے بارے پتا نہیں ہے, اگر آپ کو اس اللہ کے بارے پتا نہیں ہے, دین یو شوڈ گو اینڈ اسٹڈی. آپ اس کو پڑھیے, آپ سائنس کو پڑھیے. اچھا اب سائنس کی بات, اب اس انسان سے جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے, کہ سائنٹیفکلی پروو کرو, تو میں نے اسے ایک سمپل سوال کیا, اچھا آپ بتاؤ کہ گریوٹی کیا, واٹ از گریوٹی؟ تو وہ کہتا ہے کہ گریوٹی مطلب چمبک, یعنی یہ ارض جو ہے ہر چیز کو کھینچتی ہے, اس کو بولتے ہیں گریوٹی. ہم بولے آپ غلط ہیں, اس لیے آپ رانگ ہیں, کیونکہ آپ سائنس کو بہت پیچھے سے پڑھ رہے ہیں. آپ نئے سائنس پڑھیے, آپ پڑھے نہیں ہے. واٹ از گریوٹی؟ اب نئے سائنس اکارڈنگ ٹو البرٹ آئنسٹائن, what is gravity? Gravity is nothing but it is an effect of time curvature. یہ ایفیکٹ ہے. اب دیکھیے یہ سائنس کا ٹرم ہے, اس میں ہم نہیں پڑھیں گے. بس یہ ہم کہہ رہے تھے, جو انسان کو سائنس کے بارے بھی نہیں آتا ہے اور وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ سائنس پروو کرو کہ اللہ ہے یا نہیں, ہم بس یہی کہیں گے آپ کو, جو بھی لوگ اس قرآن پر یا اللہ پر شک ہے, آپ کو سائنس بالکل کبھی نہیں بتا پائے گا کہ اللہ ہے یا نہیں. سائنس ڈیلز ود ایکسپیریمنٹ, جو ہم اپنے آنکھ سے دیکھ پا رہے ہیں, جو اس سے سائنس ڈیل کرتا ہے. سائنس وہ ڈیل کرتا ہے کہ یہ زمین و آسمان جو ہے وہ کیسے بنا, لیکن سائنس یہ کبھی نہیں بتاتا ہے کہ اس کو کون بنایا. یا آپ کے ذہن میں, آپ جب اس سائنٹیفک ایفیکٹ کو, اس ایکسپیریمنٹ کو پڑھنے کے بعد آپ کے ذہن میں وہ سوال آنا چاہیے کہ اتنا کمپلیکس یونیورس کو کون چلا رہا ہے, اتنے جو ہم لوگ کا جسم ہے, اتنا جو کمپلیکس ہے, اس کو کون چلا رہا ہے. یہ سوال آپ سے ہوگا, کیونکہ اللہ کیا فرماتا ہے, ہم نے انسانوں کو بنایا, اس کے بعد ہمیں انہیں سوچنے کی صلاحیت دی. یعنی ہم اگر سوچتے ہی نہیں ہیں تو بہت لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ کہاں ہے اللہ. اللہ says ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار, یہ اللہ نے اس زمین و آسمان کو بنایا ہے اور دن رات سب کچھ. اللہ says ان فی ذلک لآیات افلا تعقلون, یہ زمین و آسمان میں کچھ بھی ہے, یہ سب اللہ کی آیات ہے. These are the signs of Allah. اب ہمیں اس کو کیسے پتا ہوگا؟ جب اس پر غور فکر کریں گے, اس کے بعد ہم قرآن کو پڑھیں گے. میکسیمم 99% آف لوگ, جو لوگ ایتھیزم ہیں, جو لوگ اللہ پر سوال کرتے ہیں, اس نے اللہ کا کانسیپٹ قرآن میں پڑھا ہی نہیں. اس نے صرف یہ پڑھ لیا اللہ از سو مرسیفل, اللہ صرف رحم کرنے والا. ایسا بالکل نہیں ہے. اللہ قرآن میں یہ بالکل یہ نہیں کہتا اللہ صرف رحم کرنے والا, نہیں, اللہ تو رحم کرنے والا ہے اس کے لیے جو اللہ کی بات مانتا ہو. لیکن اللہ ایک قرآن میں فرماتا ہے اللہ شدید العقاب, اللہ بہت زیادہ بدلہ لینے والا. اللہ کا غصہ اگر قرآن میں وہ لوگ پڑھ لیں تو پتہ چل جائے گا اللہ کے پاس کتنا گیا. اللہ لاسٹ بات, جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کو غصہ نہیں آتا, آل بٹ مرسیفل, اللہ سے کہ اگر وہ لوگ جو کہتے ہیں اللہ نے بیٹا بنایا ہے تو اس بات پر یہ زمین و آسمان پھٹ جاتی اور یہ پہاڑ ریزہ ہو جاتا. اگر یہ بات ہوتا تو خیر وقت بہت ہو
چکا ہے. اگر آپ میں سے کسی کو اللہ پر ڈاؤٹ ہو رہا ہے یا اسلام کے کسی رولنگس پر ڈاؤٹ ہو رہا ہے تو آپ سب سے پہلا اس قرآن کو پڑھیں, کیونکہ آپ جب قرآن کو میننگ کے ساتھ پڑھیں گے آپ کو 99% جو آپ کے ذہن میں سوال کون ہے, ہم کیوں آئے ہیں, ہم سب کا کیا مقصد ہے, وہ سب کچھ آپ کو قرآن میں مل جائے گا. اور سب سے لاسٹ بات کہ آپ کو قرآن پڑھنے کے بعد یہ فیل ہوگا کہ دس از دا ورڈ آف اللہ, یہ اللہ کا ہی کلام ہے. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ یا رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. بارک اللہ ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم.